على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم کوئی بھی آیت جو منسوخ کر دیتے ہیں اور اس کا حکم ختم کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی آیت لے آتے ہیں یا اس جیسی کوئی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے جس زمانے میں جس وقت جیسا بہتر جانا ویسا ہی اپنے بندوں کو حکم دیا۔ کچھ زمانے کے لیے کچھ احکام رکھے، پھر ان کو ختم کر کے ان کی جگہ دوسرے احکام ظاہر فرما دیے، اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کی آیتیں قائم رہنے اور ختم ہونے کا اور اس کے احکام ختم ہونے اور باقی ہونے کا حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واسطے سے ہوا۔ ہر زمانے میں اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ اللہ کا یہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا، اب ختم ہو گیا، اب یہاں سے یہ وقت شروع ہوا اور یہ حکم شروع ہوا۔ اور اب چونکہ ہمارے نبی حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اس لیے اب کوئی حکم بدلنے والا بھی نہیں ہے۔ جس کو جہاں قائم کر دیا اب قیامت تک وہیں قائم رہنا ہے۔ اگر کوئی زبردستی کر کے یہ چاہے کہ اب تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے مسلمانوں، یہ حکم ہوگا، تو وہ اپنی زبردستی سے چاہے ہمارے عمل کو روک دے مگر ہمارے دل کی عقیدت کو نہیں ختم کر سکتا۔ ہمارے دل کا یہی یقین رہے گا کہ جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے اور جو اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ ہمارے لیے حق۔ ایسی ہمارے اسلام میں ابتدائے اسلام میں کچھ چیزیں مصلحت کے مطابق جیسے مناسب تھی ویسے حکم ظاہر کیا گیا اور بعد میں ان حکم کو بدلا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو۔ تو پہلے کیا حکم تھا؟ مت جاؤ قبروں کے اوپر۔ جب تک مناسب تھا وہ حکم قائم رہا، پھر جب اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے قبروں کی زیارت میں فائدے رکھے تو اللہ نے وہ ظاہر کر دیا کہ جاؤ قبروں کے اوپر، وہاں جانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک شخص نے ایک گاؤں میں تقریر کر رہا تھا، لکھ کے بھیجا کاغذ پر کہ مولوی صاحب یہ بتائیے قبروں پر جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہم اپنی عقل سے نہیں بتا سکتے، ہمیں تو جو قرآن بتائے، جو حدیث بتائے، جو فائدہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بتائے دیتے ہیں آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہارے دل سے دنیا کی محبت دور کرتی ہیں اور تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ دنیا کی محبت دل سے دور ہو جائے اور ہماری آخرت ہمیں یاد آ جائے، وہی ہمارا اصلی گھر ہے اور ایک دن اسی کی کامیابی کے لیے ہم سب کچھ یہاں پر کر رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا فائدہ قبروں کی زیارت میں اللہ نے رکھا تو جانے کی اجازت مرحمت فرما دے۔ اور فرمایا میں پہلے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ روک کے رکھنے سے منع کیا کرتا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر یا تو بانٹ دو یا کھا لو یا کچھ بھی کر لو، 3 دن کے بعد گھر میں تمہارے قربانی کا گوشت نہیں دکھنا چاہیے۔ مگر اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جب تک بھی چاہو اپنی قربانی کا گوشت اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو اور کھا سکتے ہو۔
تو کیا تھا پہلے کہ بھائی 3 دن سے نہیں رکھ سکتے، 3 دن کے اندر اندر چاہے غریبوں میں بانٹو، چاہے رشتہ داروں میں بانٹو، جتنا کھا سکو کھا لو، اسے ہر حال میں ختم کرنا تھا۔ پھر جب مصلحت سمجھی اللہ تعالیٰ نے کہ جو پہلے ضرورت تھی مسلمانوں کو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقسیم ہو جائے، ان تک پہنچ جائے، اب وہ غربت کم ہو گئی، لوگوں کے حالات بہتر ہو گئے، تو پھر یہ اجازت دے دی کہ آپ جب تک چاہو اپنے گھر میں قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہو۔ اور فرمایا پہلے میں کچھ برتنوں کے استعمال سے بھی تمہیں منع کرتا تھا جس میں پہلے زمانے کے لوگ شراب بنایا کرتے تھے۔ فرمایا ان میں سے ایک دبا، جو لوکی سوکھ جاتی تھی یا کدو سوکھ جاتا تھا تو اس کا چھوٹا سا منہ کاٹ کے اندر کے بیج نکال کر اسے ایک برتن بنا لیا کرتے، اور پھر اس میں پانی ڈالا، اگر انہیں شراب بنانا ہے کھجور کی تو کھجوریں ڈال دیں اس میں، اور اس میں کشمش کی شراب بنانا ہے تو کشمش ڈال دی پانی کے ساتھ، منقے کی شراب بنانا ہے تو منقہ ڈال دیا، جو کی شراب بنانا ہے تو جو ڈال دیے، چاول کی شراب بنانا ہے تو چاول ڈال، جس چیز کی جس کو شراب بنانا ہوتی تھی وہ پانی کے ساتھ اس میں ڈال کر اس کا منہ بند کر کے کہتے ہیں نا کڑا لگا دیتے ہیں، آٹے وغیرہ سے کڑا لگا دیا، تو وہ سب طرف سے مسامات بند ہو کر سڑ سڑا کر جلدی شراب تیار ہو جایا کرتی تھی۔ تو فرمایا میں پہلے تمہیں اس دبا کے استعمال سے بھی منع کرتا تھا، اور ایک لاکھ کی ٹھلیا، کہ ٹھلیا کے اوپر یہ لاکھ جس سے مہر لگائی جاتی ہے، ایک بتی آتی ہے پیلے رنگ کی، یہ ڈاک خانوں وغیرہ میں ہوتی ہے، جس کو رکھ کے آگ میں تپا کر مہر لگاتے ہیں، تو وہ اسے پگھلانے کے بعد ٹھلیا کے اوپر مل دی جاتی تھی، جیسے پلاسٹر کر دیا اوپر سے سیمنٹ کا، تو ٹھلیا کے جو مسامات ہوتے تھے وہ بند ہو جایا کرتے تھے۔ اس میں بھی یہ لوگ اسی طریقے سے پانی اور جس چیز کی شراب بنانا ہے وہ ڈال کے اس کے منہ پہ بھی کڑا لگا کے بند کر دیا کرتے تھے، جلدی سڑ سڑا کے شراب تیار ہو جاتی تھی۔ فرمایا میں لاکھ کی ٹھلیا کے استعمال سے بھی پہلے تمہیں منع کیا کرتا تھا۔ ایک تھی مزفت، کہ بجائے لاکھ ملنے کے یہ جو رال آتی ہے جس سے ہم جوڑتے ہیں کوئی چیز، تو یہ بھی اگر کسی چیز پہ لگا دی جائے تو 5-10 منٹ میں پلاسٹک کی طرح جم جاتی ہے اس کو۔ تو فرمایا جس کے اوپر رال ملی ہوئی ہو ٹھلیا کے، اس کے استعمال سے بھی میں پہلے تمہیں منع کیا کرتا تھا، کیونکہ اس میں بھی ایسی شراب بنائی جاتی۔ اور ایک تھا نقیر، پیڑ کی جڑ، پیڑ کاٹ دیا، اس کی جڑ رہ گئی، اس کو کھود دیا اندر سے، اور کھودنے کے بعد اس میں پانی ڈال دیا اور اس میں وہی چیزیں ڈال دیں جس کی شراب بنانا، اور اوپر سے اس کا بھی منہ بند کر دیا، تو اس میں بھی پیڑ کی گرمی ہوتی تھی اور سب طرف سے مسامات بند ہو گئے اس کے، تو جلدی شراب بن جایا کرتی تھی۔ یا اس لکڑی کو کاٹ کر اپنے پاس لے آئے، اندر سے کھود کے ادھر سے منہ بند کر دیا، ادھر سے کر دیا، اور اندر پانی یا اس کے ساتھ جس چیز کی شراب بنا بھر دیا، اسے نقیر کہتے تھے۔ فرمایا یہ کھدی ہوئی لکڑی کا برتن بنا کر بھی جو استعمال کیا جاتا تھا میں اس سے منع کیا کرتا تھا۔ 4 چیزیں تھیں، تو ایک ہو گیا کدو، ایک ہو گئی لاکھ کی ٹھلیا، ایک رال ملی ہوئی ٹھلیا، اور ایک کھودی ہوئی لکڑی۔ پھر فرمایا کہ پہلے میں منع کرتا تھا ان برتنوں کے استعمال سے، مگر اب تمہیں اجازت دیتا ہوں جو برتن چاہے استعمال کرو، مگر نشہ لانے والی چیز استعمال مت کرو۔ تو اس کے بعد معلوم ہوا یہ 3 چیزیں ہمارے اسلام میں ایسی ہیں کہ پہلے ان سے منع کیا گیا تھا اور پھر بعد میں ہمیں اجازت دے دی گئی ان کاموں کی۔ قبروں کی زیارت اتنی مفید بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص اپنے والد یا اپنی والدہ کی قبر پر، یا والدین دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبر کے اوپر جمعے کے دن اگر حاضری دیتا ہے اور اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر لیتا ہے تو اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، جو زیارت کرنے جا رہا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب یہ حدیث آج میں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک دم یہ خیال آیا کہ زیارت میں کیا ہوتا ہے، ماں تو قبر کے اندر ہے، باپ قبر کے اندر ہے، قبر کے اوپر 9 من مٹی پڑی ہوئی ہے بقول کسی کے، یا کئی من مٹی پڑی ہوئی ہے، جا کر اس مٹی کا دیدار کر لیا جو ماں کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اس مٹی کا دیدار کر لیا جو باپ کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تب اللہ کا اتنا کرم ہے کہ مغفرت ہو رہی ہے۔ اور میں نے سوچا جب ظاہر میں زندہ ہو باپ اور جا کر زیارت کر لے باپ کی تو کتنا بڑا ثواب ہوگا، ماں زندہ ہو اور اس کا دیدار کر لے جا کر تو کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ تو میں نے پھر وہ حدیث نکالی تو ایک حدیث ملی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ پائے اور پھر جا کر
وہ نظر رحمت سے اپنی ماں یا باپ کی طرف دیکھ لے تو اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایک مقبول حج کے لیے کتنا سفر، کتنی دولت خرچ کرنا پڑ رہی ہے، اور یہاں اگر باپ تمہارا زندہ ہے یا ماں زندہ ہے تو ذرا مہربانی کی نظر سے اپنی باپ کی طرف مسکرا کر دیکھ لو تو اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ ماں کی طرف مسکرا کر دیکھ لو تو اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ آج ہم مسلمان اپنے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے کیسے بھٹکتے جا رہے ہیں؟ ذرا ہم اپنی اولادوں کو دیکھیں کہ آج ان کا کیا حال ہوتا جا رہا ہے۔ ماں باپ کے کتنے بڑے فرما بردار اور نافرمان ہوتے جا رہے ہیں۔ فرما برداروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور نافرمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ایک سب سے بڑی خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے خاص طور سے مسلمانوں میں کہ ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھدار، قابل، پڑھا لکھا جان رہا ہے، چاہے اس میں علم ہے یا نہیں ہے۔ اگر باپ سمجھاتا بیٹے ایسے مت کرو، ہم سب جانتے ہیں صاحب، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کسی کو سمجھا رہا ہے صاحب، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ ارے جب سب پتہ ہے تمہیں تو پھر سمجھو گے کس کی؟ پہلے لوگ کیوں اچھے راستے کے اوپر قائم رہتے تھے؟ اپنے بڑوں کے سامنے ادب سے سر جھکائے رہتے تھے، جو اپنے بڑے نے کہہ دیا وہ ادب سے اس کو مان لیا تو ان کی زندگیاں کامیاب ہوتی تھیں۔ اب سمجھانے بجائے فائدے کے آدمی الٹا چل رہا ہے کہ اسے سمجھاؤ ایسا کر تو کہتا میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ نہ جانے کتنے ماں باپ ایسی شکایتیں کر رہے ہیں۔ ہم مجھ سے ایک قریبی ملنے والے نے، صاحب بیٹے نے آج عید کے دن بھی آ کر سلام نہیں کیا، بات نہیں کر رہا ہے، کئی مہینے ہو گئے، جتنے لاڑ سے پالا، کتنے پیار سے پالا، کتنا سب کچھ، پوچھو بھائی کیوں، کس بات کی ناراضگی، تو بتانے کو بھی تیار نہیں۔ تو اب ماں باپ کا دل کتنا پریشان ہوگا کہ ہم نے تو کس لیے پالا تھا ان کو، کس لیے کوشش کری تھی، انہیں اچھے راستوں پر بھی لانے کی کوشش کری، پڑھانے کی بھی کوشش کری۔ کیا ہے، اگر باپ کا ادب کریں گے تو کہنا ماننا پڑے گا، کہنا ہمیں ماننا نہیں ہے۔ رات کو گھسنا ہے ہمیں 12 بجے 1 بجے، اور اگر ہم باپ کا کہنا مان رہے ہیں، وہ ہمیں ڈانٹ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو بھائی ہم سے تو یہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا باپ سے موئی مت لگاؤ۔ جب باپ سے موئی نہیں لگائیں گے اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ ہماری مانے گا ہی نہیں، تو ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ تو مرضی سے زندگی گزارے گا، شان سے جیے گا۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کے جس گناہ کو چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر کسی نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کی نافرمانی کی ہے تو جب تک دنیا میں اسے سزا نہیں دے دیتا اس وقت تک معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ تو اس کو دنیا میں ہی سزا ملتی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، بڑوں کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑوں کو بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹوں کو بھی اپنے بڑوں کا ادب و احترام قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو صحت و قوت عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، سب کے بچوں کو اے اللہ باادب بنا، سلیقہ مند بنا، بڑوں کو بھی دیندار بنا، چھوٹوں کو بھی دیندار بنا، جو ہمارے اندر کمی کوتاہی ہیں انہیں دور فرما، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنا، جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کے جائز مرادیں پوری فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما۔